السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگست کی 13 تاریخ ہے، بیچ میں ایک دن باقی ہے اور اس کے بعد اگست کی 15 تاریخ آنے والی ہے۔ اگست کی 15 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو تمام ہی ہندوستانی لوگ یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام ہی مدارس، مکاتب، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اس دن کو یوم آزادی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنے گھر پر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، محلوں میں، الگ الگ جگہ پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس بارے میں ہمیں اللہ رب العزت نے کچھ گائیڈنس دی ہے یا ہم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جو چاہیں ہم کریں؟ تو دیکھیں، اس بارے میں ہم قرآن کریم کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تم کو کسی ملک میں آزادی دے دے اور کسی ملک میں تم کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دے، جگہ دے، اور کسی ملک میں اگر تم قید ہو اور وہاں تمہیں آزادی ہو جائے، کوئی ظالم حکمران مسلط ہو، وہاں تم کو آزادی مل جائے، یا کہیں نیا ملک تم کو مل جائے، تو جہاں بھی تم آزادی سے اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو وہاں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار یعنی طاقت، حکومت بخشتے ہیں تو وہ لوگ نماز قائم ان کو اقتدار بخشیں اگر تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند کام جو ہے کرنے کے بتائے ہیں کہ اگر یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، حکومت عطا کریں اور ان کو آزادی عطا کریں، کسی زمین پر ان کو پاور عطا کریں، تو یہ وہاں کیا کیا کریں گے۔ لیکن ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ تمام کام جو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہیں نہیں کر رہے ہیں، اور جن کو کرنے سے روکا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کو سیلیبریشن کا جو طریقہ بنا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ناچ رنگ، گاجے باجے، میوزیکل کنسرٹ، اور اسی طرح بے حیائیاں اور بہت سارے برے کام اس دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو یقیناً اللہ کی مرضی کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ وہ کل 6 کام ہیں، جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھیں، کم از کم 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں آزادی عطا فرمائی اور اس ملک کو آزاد بنایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کریں، جتنا ہو سکے آپ سے آپ غریبوں کو زکوٰۃ دیں اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو۔ نمبر 3، غریبوں کی مالی امداد کریں، زکوٰۃ کے علاوہ آپ دوسرا ویسے ہی نفلی صدقہ بھی کریں۔ نمبر 4، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں اور ان کو بری باتوں سے روکیں کہ آپ یہ چیز جو کر رہے ہیں غلط ہے اور یہ چیز جو ہے کی جائے گی وہ صحیح ہے، آپ اس کو کریں، اس کو نہ کریں، اس طرح ان کو سمجھائیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ نمبر 6، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے، جس مقصد کے تحت ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرایا، جس مقصد کے تحت ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہماری اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، بے پرواہ نہ ہو جائیں، غفلت کی نیند نہ سو جائیں، ورنہ پھر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، اس طرح سے ہم اپنے دن کو یوم آزادی کے طور پر منائیں اور سیلیبریٹ کریں، جس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ آپ کسی غریب کو مدد کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ نے جو ہے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا کہ آپ نے ناچ گانے میں، میوزک میں اس طرح پیسہ خرچ کر دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہی پیسہ آپ کیونکہ آپ کا ملک آزاد ہوا اس دن اور آپ آزادی کی خوشی بنا رہے ہیں، تو کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے تو یقیناً ثواب بھی ملے گا اور اس کو بھی ایسا لگے گا کہ میں آزاد ملک میں رہ رہا ہوں۔ ورنہ اگر آپ تو خوب برباد کریں اور وہ بیچارہ بھوکا روزانہ کی طرح بھوکا ہی سوئے، بھوکا ہی اٹھے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ آج کیا دن ہے اور آج آزادی کا دن ہے اور آج کیا چینج ہوا ہے، آج کیا چینج ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سارا برابر ہے۔ ویسے تو یہ کام سارے صرف ایک دن کرنے کے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دن کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ ایسا ایسا کریں گے، تو کرنے سے مراد کرتے رہیں گے۔ تو یہ سارے کام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اسے ایک دن تو ہم ضرور کریں، اور وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ بالکل بھی نہ کریں۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو جو باتیں صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔